بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے، اہل سنت بھائی نے سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ شیعہ حضرات جو ہیں وہ پہلے تین خلفاء کو نہیں مانتے ہیں، بس صرف چوتھے خلیفہ کو مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ اب یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مانتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، پوری ہسٹری کو کھنگالنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جی کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن اتنی لمبی بحث میں پڑھنے کی بجائے میں آپ کو صحیح مسلم، جو اہل سنت کے نزدیک مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی اہل سنت کے نزدیک جو 6 مستند کتابیں ہیں، 6 صحیح کتابیں ہیں، ان میں جو دوسرے نمبر کی کتاب ہے، پہلے نمبر پہ صحیح بخاری آتی ہے اور دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم آتی ہے۔ یہ صحیح مسلم اس میں جو کہ جس کا ترجمہ جو ہے مولانا عزیز الرحمان نے کیا ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع ہوئی بھی ہے، اس میں سے میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم پہلے تین خلفاء کو کیوں نہیں مانتے۔ یہ پہلی حدیث جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ جلد نمبر 2 ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 2، کتاب الامارہ، اور باب کا نام ہے فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ اس میں حدیث نمبر 4785، 4785، یہ حضرت حذیفہ بن یمان سے ہے حدیث۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شر میں مبتلا تھے، اللہ ہمارے پاس اس بھلائی کو لایا جس میں ہم ہیں، تو کیا اس بھلائی کے پیچھے کوئی برائی بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا اس برائی کے پیچھے کوئی خیر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے مقتدا ہوں گے، میرے بعد ایسے مقتدا ہوں گے، یعنی صاحبان اقتدار، میرے بعد ایسے مقتدا ہوں گے جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہ کریں گے، جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہ کریں گے۔ اس حدیث کا ایک ایک لفظ بڑے غور سے پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے مقتدا ہوں گے جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہ کریں گے اور نہ میری سنت کو اپنائیں گے، اور ان قریب ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دل ہوں گے، ان کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دل ہوں گے، یعنی ظاہراً وہ انسان نظر آ رہے ہوں گے لیکن ان کے اندر شیطانیت بھری ہوئی ہوگی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں کیسے کروں اگر اس زمانے کو پاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر کی بات سن اور اطاعت کر، اگرچہ تیری پیٹھ پر مارا جائے یا تیرا مال غصب کر لیا جائے، پھر بھی ان کی بات سن اور اطاعت کر۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایسے صاحبان اقتدار ہوں گے کہ جو میری سنت سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، میری سنت کو نہیں اپنائیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون کون صاحبان اقتدار ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کون کون صاحبان اقتدار ہوا ہے، مجھے نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ان کے دل کیسے ہوں گے؟ ان کے جسم انسانی ہوگا اور دل شیطانی ہوگا، یعنی ظاہراً وہ انسان نظر آ رہے ہوں گے لیکن دل ان کے شیطانی ہوں گے۔ تو ایسے حالات میں کیا کروں؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، تو انہوں نے کہا خاموشی اختیار کرنا، چاہے وہ تجھ پہ ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، تیری پیٹھ پہ مار کیوں نہ رہے ہوں، تیرا مال غصب کیوں نہ کر رہے ہوں، تم نے خاموش رہنا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔
اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی، ان سے جنگ کیوں نہیں کی تھی، اپنا حق کیوں نہیں چھینا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا تھا، یہ حدیث ان سب سوالوں کا جواب ہے، یہ ایک حدیث ان سب سوالوں کا جواب ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اب ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم جلد 2 کتاب الامارہ، اس کے باب کا نام ہے باب خلاف شرع امور میں حکام کے رد کرنے کے وجوب اور جب تک وہ نماز وغیرہ ادا کرتے ہوں ان سے جنگ نہ کرنے کا بیان۔ یہ حدیث نمبر ہے 4800، حدیث نمبر 4800۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے امراء ہوں گے، امراء یعنی بادشاہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، ایسے امراء ہوں گے جن کے خلاف شریعت اعمال کو تم پہچان لو گے اور بعض اعمال نہ پہچان سکو گے۔ کچھ اعمال ان کے خلاف شریعت تم پہچان لو گے، کچھ کا نہیں پہچان سکو گے۔ اور خلاف شریعت جو انہوں نے احکامات دیے ہیں، جو خلاف شریعت اعمال کیے ہیں، ان کا ذکر میں اپنے ایک وائس نوٹ میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ بس جس نے ان کے اعمال بد کو پہچان لیا وہ بری ہو گیا، جو نہ پہچان سکا وہ محفوظ رہا۔ جس نے ان کے اعمال بد کو پہچان لیا وہ بری ہو گیا، یعنی بری الذمہ ہو گیا۔ ہم نے تو ان کے اعمال بد کو پہچان لیا ہے، ہم تو بری الذمہ ہیں اس حوالے سے، اور جو نہ پہچان سکا وہ محفوظ رہا۔ لیکن جو ان امور میں خوش ہوا اور تابعداری کی وہ محفوظ نہ رہا، یعنی جو ان کی اطاعت کرتا رہا، ان کی تابعداری کرتا رہا، ان خلفاء کی، ان حکمرانوں کی، وہ محفوظ نہیں ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نے عرض کیا کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز ادا کرتے رہیں۔ دیکھیں، جب تک وہ نماز ادا کر رہے ہیں تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے ہو۔ اب سمجھ آئی آپ کو کہ علی علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی، علی علیہ السلام نے ان سے جنگ کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ نماز ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا۔ تیسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر 4801 ہے، یہ بھی صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الامارہ ہے، حدیث نمبر 4801۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تم پر ایسے حاکم مقرر کیے جائیں گے جن کے اعمال بد تم پہچان لو گے اور بعض اعمال بد سے ناواقف رہو گے۔ جس نے اعمال بد کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا، اور جو ناواقف رہا وہ محفوظ رہا۔ لیکن جو ان امور بد پر خوش ہوا اور اتباع کی بری نہیں ہوگا اور نہ محفوظ رہے گا۔ یعنی ان حکمرانوں کی، ان امراء کی، ان مقتدر حلقوں کی جس نے تابعداری کی، جس نے اطاعت کی، وہ بری نہیں ہوگا، وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جس نے دل سے پسند نہ کیا اور دل سے انکار کیا، یعنی جب تک وہ نماز ادا کرتے ہیں اس وقت تک تم ان سے جنگ نہیں کرنا۔ اب یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تینوں حدیثیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکمران ہوں گے، جو امراء ہوں گے، جو مقتدر حلقے ہوں گے، جو صاحبان اقتدار ہوں گے، وہ جسم انسانی رکھتے ہوں گے، دل شیطانی رکھتے ہوں گے، وہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے، وہ رسول اکرم کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کے اعمال بد کچھ تم پہچان لو گے، کچھ تم سے چھپے رہیں گے، کچھ تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگر تم نے ان کو پہچان لیا تو تم بری ہو گئے، اور تم نے نہیں پہچانا تو تم محفوظ رہے۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے، جو لوگ ان کو مانتے ہیں، جو لوگ ان کو آج بھی اپنا سربراہ مانتے ہیں، اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اپنا حکمران مانتے ہیں، اچھا آدمی مانتے ہیں، وہ نہ محفوظ رہیں گے
نہ بری رہیں گے۔ یہ وجہ